کوئی بچہ کہتا ہے کہ مجھے دوستوں نے زبردستی دیا یا دوستوں نے مجبور کیا اس ڈرگس کو لینے کے لیے. کوئی بچہ کہتا ہے کہ ہمارے گھر میں بہت سارے ایسے اختلافات ہیں جن کی وجہ سے میرے ذہن پہ اثر پڑ گیا اور میں نے ڈرگس استعمال کیے. کسی بھی سبسٹنس کا یوز کرتے ہیں سب سے پہلی چیز جو کھوتی ہے وہ ایپیٹائٹ ہے. وہ کھانا نہیں کھاتا ہے, اس کو صرف شوگری آئٹمس پسند ہوتے ہیں. وڈرول سٹیٹ میں وہ وائلنٹ ہو جاتا ہے, وہ ماں باپ کے اوپر ہاتھ اٹھائے گا, وہ توڑ پھوڑ کرے گا, شیشے توڑے گا, نقصان کرے گا. سم ٹائمز ہی کین کمٹ سوسائڈ ایز ویل بیکاز ہی از ناٹ ان اے اسٹیٹ ٹو بیئر دیٹ پین. سندھ سمواد ایک ایسا پوڈ کاسٹ منچ جہاں ہوگی سماج کے مہتوپورن مدعوں پر کھل کر بات چیت. آداب ناظرین, ضلع انتظامیہ گاندربل کی خصوصی پوڈ کاسٹ سیریز سندھ سمواد میں آپ کا خیر مقدم ہے. میں ہوں آپ کا میزبان ملک شوکت. یہ پیشکش ہے ڈسٹرکٹ انفارمیشن سینٹر گاندربل کی. ناظرین مکرم, آج ہم جس اہم اور سنگین موضوع پر بات کرنے جا رہے ہیں اسی کا کلا کما کرنے کے لیے اس وقت جموں کشمیر میں ایک مشن, ایک ابھیان اور ایک تحریک جاری ہے جس سے ہم عرف عام میں نشہ مکت جموں کشمیر ابھیان کے نام سے جانتے ہیں, اور اس کی سربراہی خود آنریبل لیفٹیننٹ گورنر جموں کشمیر جناب منوج سنہا صاحب کر رہے ہیں. ایک ایسا سنگین مسئلہ جس نے ہمارے خاندان, ہمارے معاشرہ اور ہمارے سماج پر برے اثرات چھوڑے ہیں, اور کیسے ہم اس منشیات کی لت سے, اس نشے کی لت سے واپس آئیں اور اپنے جموں کشمیر کو, اپنے ضلع گاندربل کو نشہ مکت بنائیں. ہمارے اسٹوڈیوز میں آج تشریف آور ہیں معروف کلینکل سائیکالوجسٹ محترمہ افشاں صاحبہ. میم, آپ کا ویلکم ہے ہمارے پوڈ کاسٹ میں. تھینک یو سو مچ. السلام علیکم. بہت بہت شکریہ پھر سے مجھے آپ کے اس اسٹوڈیو میں بلانے کے لیے اور اسی ایک ٹاپک پہ بات کرنے کے لیے جس کی وجہ سے ہماری جنریشن, ہماری یوتھ تباہ ہو چکی ہے. بہت بہت شکریہ میم آنے کے لیے. جی میم, ہم جاننا چاہیں گے پہلے کہ یہ جو نشے کی لت ہے, جو منشیات کی لت ہے, اس میں آخر ہمارے جوان کیوں مائل ہوتے ہیں اس کی اور؟ جی دیکھیے, اگر ہم نشے کی بات کریں تو اس میں بہت سارے وجوہات ہیں. ایک ہی وجوہات نہیں ملتی ہے, کیونکہ اگر ہم 10 بندوں سے بات کرتے, جو 10 کلائنٹس ہمارے ہاسپٹل میں آتے ہیں, 10 بچوں کے یا 10 کلائنٹس کے الگ الگ ریزنز ہوتے ہیں. کوئی بچہ کہتا ہے کہ مجھے دوستوں نے زبردستی دیا یا دوستوں نے مجبور کیا اس ڈرگس کو لینے کے لیے. کوئی بچہ کہتا ہے کہ ہمارے گھر میں بہت سارے ایسے اختلافات ہیں جن کی وجہ سے میرے ذہن پہ اثر پڑ گیا اور میں نے ڈرگس استعمال کیے. کوئی بچہ ایسا کہتا ہے کہ میرے پاس نوکری نہیں ہے, میرے پاس فائنانشیل پرابلم بہت زیادہ ہے, میں پڑھا لکھا ہوں, میں نے ڈگریز حاصل کی ہے, لیکن میرے پاس کوئی بھی ذریعہ نہیں ہے جہاں سے میں اپنی فیملی کا سربراہی کر سکوں, ٹھیک ہے, ان کی مدد کر سکوں, یا جو میں نے پڑھائی کی تھی میں اس کا یوز کر سکوں. تو میں جب گھر میں بیٹھا ہوتا ہوں اور میں سوچتا رہتا ہوں تو دھیرے دھیرے میں ڈپریشن میں چلا گیا. اور جب یہ ڈپریشن میں چلا گیا تو اٹ بیکمز اوبویس کہ اس سچویشن میں اور اس اسٹیٹ آف مائنڈ میں کوئی بھی بندہ ڈرگس یوز کر سکتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے میم کہ یہ صرف بری صحبت کا وجہ نہیں ہے, بری صحبت ہی نہیں وجہ ہے کہ ایک شخص اسی طرف مائل ہوتا ہے, بلکہ اس میں اور بھی نفسیاتی عوامل شامل ہیں جس سے یہ بچہ, یہ جوان اس کی طرف جاتا ہے. بالکل صحیح. یہ نہیں ہے کہ آپ کہو گے کہ پیر پریشر ہے یا ان کا دوست, ان کے فرینڈس جو ہے غلط صحبت میں ہے تو بس یہی ایک ریزن ہے. ریزنز بہت سارے ہیں. جب ہم ریزنز کی طرف دیکھتے ہیں تو ہماری کتابیں بھی وہیں پہ رہ جاتی ہیں, جو ہماری تھیوریز ہے, ریسرچز ہے, وہ سارے وہیں پہ رہ جاتے ہیں, کیونکہ نئے کلائنٹ کے ساتھ, نئے کیس کے ساتھ نیا ریزن نکل آتا ہے. جہاں پہ پیرنٹس کا ڈائیورس ہو گیا, بچہ ماں کے ساتھ ہے, بچہ باپ کے ساتھ ہے, تو جو یہ ایک جو پیرنٹ ہوڈ ہوتا ہے وہ کس طریقے سے مکمل ہوتا ہے جب دونوں ماں باپ ہو. اس کا مطلب یہ ہے کہ بری صحبت, خاندانی مسائل, گھریلو تنازعات بھی اس میں شامل ہیں. بالکل صحیح. اچھا, والدین کے لیے یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ کیا ان کا بچہ اس منشیات کی لت میں پڑا ہے یا نہیں پڑا ہے. والدین کے لیے کیا علامات ہیں کہ وہ دیکھ سکیں, وہ پرکھ سکیں اپنے بچوں کو کہ خدا نخواستہ وہ اس نشے کی لت میں پڑ چکے ہیں. بالکل, یہی تو جو یہ نشہ مکت ابھیان ہے
جو ہم 1.5 سال سے چلا رہے ہیں، لائک یہ لاسٹ ایئر سے اسٹارٹ ہوا نشہ مکت ابھیان، ابھی فیز 2 ہے. اس میں ہم نے ہر ایک اسکول میں جا کے، ہر ایک کمیونٹی میں جا کے یہی ایک اویئرنیس دی. اویئرنیس کا میننگ کیا ہے، آبجیکٹیو کیا ہے؟ ہر ایک بندے تک جو بھی پیرنٹ ہے، چاہے وہ پیرنٹ ہو، کوئی بھی ہو، عام آدمی بھی کیوں نہ ہو، وہ وہاں پہ سمجھ سکے کہ ہم اپنے بچے کو آبزرو کیسے کریں. ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ اس کے سائن سمٹمس کیا ہے کہ بچہ ڈرگس میں انوالو ہو گیا ہے. اگر بچہ اچھی طرح سے اکیڈمک میں چل رہا تھا، اگر بچہ اچھے گڈ سکور سے پاس ہو رہا تھا، اب اس کی اکیڈمک لو ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، بچہ چپ چاپ سے ایک کمرے میں کونے میں بیٹھ رہا ہے، فیملی کے بیچ میں نہیں بیٹھ رہا. جو بچہ کل 1 ہفتے پہلے ہر کسی کے ساتھ کھیلتا تھا، چہکتا تھا، مہکتا تھا، گھوم رہا تھا، دوستوں کے ساتھ باہر جا رہا تھا، تو اس نے یہ کارنر کیوں پکڑ لیا؟ یہ ایک کمرے کے بیچ میں کیوں رہ گیا؟ یہ ہنستا کیوں نہیں ہے؟ یہ کھانا کیوں نہیں کھاتا ہے؟ کیونکہ بیکاز آف ڈرگس، جب بھی ہم کسی بھی سبسٹنس کا یوز کرتے ہیں، سب سے پہلی چیز جو کھوتی ہے وہ ایپیٹائٹ ہے. وہ کھانا نہیں کھاتا ہے، اس کو صرف شگری آئٹمس پسند ہوتے ہیں، تاکہ اس کا وہ نشہ کسی ٹائم تک ایک اسی دھیمی طریقے سے اسٹیٹک اسی جگہ بنا رہے. تو وہ شگری آئٹمس بہت کھاتا ہے، لائک چاکلیٹس کھاتا ہے، جنک فوڈ کا استعمال بہت زیادہ کرتا ہے، جوسز پیتا ہے، لپٹن ٹی پیتا ہے، لائک وہ میٹھی شوگر والی ٹی ہی پیے گا، نمکین اوائڈ کرے گا. وہ بندہ بہت زیادہ نمکین چیزیں ہی اوائڈ کرتا ہے. دوسری بات یہ کہ آپ اپنے بچوں کے کمروں میں چیک کیجئے کہ کبھی کوئی اسپون تو نہیں ہے. اگر اسپون ہے تو اس کے نیچے کچھ دھواں تو نہیں لگا ہوا ہے جیسے اسموک کا، یا سلور فائل تو نہیں ہے. اپنے بچوں کے رومز میں دیکھیے کہ انسولین کے سرنجز تو نہیں ہیں، سلیپنگ پلس تو نہیں ہیں، پین کلرز تو نہیں ہے. اف اے چائلڈ از ایبسلیوٹلی نارمل، اف اے چائلڈ از ایبسلیوٹلی فائن، اس کو کوئی کچھ بھی النس نہیں ہے، سو اس کے روم میں، اس کے کمرے میں، اس کے کپڑوں میں، اس کے بیگ میں یہ ساری چیزیں نہیں ملنی چاہیے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ والدین کا ایک اہم رول بنتا ہے اس سارے پروسیس میں. اچھا، اس کے بعد اب والدین کو یہ پتہ چل گیا کہ کچھ علامات ہیں ایسی جو ایک کنسرن پیرنٹس کے لیے ہیں، اس کے بعد کیسے وہ آئیں کاؤنسلنگ کے لیے؟ کیونکہ آپ خود ایک ماہر نفسیات ہیں اور آپ کا ایک رول بنتا ہے اس میں. اب ہم نے دیکھا ہے کہ یہ جو بچے ہیں جو اس کا شکار ہوتے ہیں، جو اس بیماری میں پڑے ہیں، وہ ہچکچاتے ہیں ہاسپٹل آنے سے، کاؤنسلنگ سینٹر آنے سے. ان کے لیے کیا پیغام ہے ان والدین کے لیے کہ وہ بچوں کو لائیں، ایسے بیمار اشخاص کو لائیں آپ کے پاس کاؤنسلنگ کے لیے؟ بالکل، دیکھیے جو یہ ایڈکٹ پرسن ہوتا ہے اس کو کنٹرول کرنا بھی بہت مشکل ہوتا ہے. کبھی کبھار ہم بھی ہار جاتے ہیں اس کو کنٹرول کرنے میں، کیونکہ جب اس کو وڈرال سمٹمز آتے ہیں، جب اس کو ڈوز نہیں ملتا ہے. اگر کوئی بھی ایڈکٹ جب 12 بجے ایک ڈوز لیتا ہے تو نیکسٹ ڈے سیم ٹائمز اس کو ویسا ڈوز ملنا چاہیے، ایون دو کہ زیادہ ماترا میں ملنا چاہیے. لیکن اگر وہ چیز اس کو نہیں ملتی ہے، وہ آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتا ہے. تو اس کو ہم وڈرال اسٹیٹ کہتے ہیں. وڈرال اسٹیٹ میں وہ وائلنٹ ہو جاتا ہے، وہ ماں باپ کے اوپر ہاتھ اٹھائے گا، وہ توڑ پھوڑ کرے گا، شیشے توڑے گا، نقصان کرے گا. سم ٹائمز ہی کین کمٹ سوسائڈ ایز ویل بیکاز ہی از ناٹ ان اے اسٹیٹ ٹو بیئر دیٹ پین. اس کو وہ برداشت سے باہر ہو جاتی ہے، وہ درد وہی محسوس کر سکتا ہے. تو وہاں پہ اس کو کیا کرنا ہے، اگر ہو سکے پاسبلی اگر پیرنٹس کنونس کر پائے اپنے بچے کو، وہ ہاسپٹل لے آئے اس کو اس طریقے سے کہ کانفیڈینشیل ہے. ہر کسی بچے کی آئیڈینٹی کانفیڈینشیل رہتی ہے، کسی کو پتہ نہیں چلتا ہے کہ یہ کسی بھی نشے میں ملوث ہو چکا ہے بچہ. دوسری بات یہ کہ جو یہ نشہ مکت ابھیان ہے تو اس میں بھی ٹول فری نمبرز دیے ہوئے ہیں. جیسے 1-444-6 ہے نمبر، اس پہ آپ کال کر کے ان سے پوچھ سکتے ہیں کہ ہم اس بچے کو کیسے ہینڈل کریں اور اسے لینے کے لیے کون آئے گا. آپ ہاسپٹل بھی کال کر سکتے ہو، وہاں سے ایمبولینس آ سکتی ہے، کچھ بندے ہم بھیج سکتے ہیں جس کو وہ ٹیکل کر کے اس کو ہاسپٹل لے جائیں گے. دین آفٹر ہم اس کو ریفر بھی کر سکتے ہیں ٹو سی ڈی سی سینٹر ہے سری نگر میں. تو اتنی کوشش کرنی ہے بچے کو کنونس کرنے کی کہ وہ آ جائے. دیکھیے انیشیل اسٹیٹ میں اٹس ناٹ پاسبل ٹو کاؤنسل این ایڈکٹ، ٹھیک ہے. فرسٹلی ہی نیڈس اے ٹریٹمنٹ. دیٹ ٹریٹمنٹ از کالڈ ایز ڈیٹاکسیفیکیشن. جب تک کہ اس کو ڈیٹاکسیفیکیشن نہیں ہو جائے گی، جب تک کہ اس کی باڈی نارملی فنکشن نہیں کرے گی، تب تک کہ وہ باتوں کا اثر نہیں ہوگا اس کے اوپر. اچھا میم، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ابھی یہ ابھیان جاری ہے 100 دنوں کا ابھیان، جو جس کی سربراہی خود
خود آنریبل لیفٹیننٹ گورنر جموں کشمیر جناب منوج سنہا صاحب کر رہے ہیں، اس کے نتائج نکل رہے ہیں. بالکل بالکل نکل رہے ہیں، کیوں نہیں، فروٹفل ریزلٹس نکل رہے ہیں. پچھلے سال تک بہت ہی کم نمبرز آ رہے تھے علاج کے لیے یا کوئٹ کرنے کے لیے، لیکن جب سے یہ ابھیان سٹارٹ ہوا تب سے بہت سارے نمبر بڑھ گیا ہے. ہاں ایگزیکٹلی، نمبر از انکریزنگ ڈے بائی ڈے. ایون دو کہ جتنے بھی بچے ریکورڈ ہیں ان کی ریہیبلیٹیشن بھی ہو رہی ہے ان دی فارم آف، ان کو ریہیبلیٹیٹ کیا جا رہا ہے. آئی ایم ویری تھینک فل ٹو ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن، ڈی سی سر اینڈ اے ڈی سی سر اینڈ آل دی پیپل ہو ہیو ہیلپڈ می کہ ان بچوں کو ریہیبلیٹیٹ کیا میں نے. ان کو ڈفرینٹ یہ کیا بولتے ہیں پروگرامس دیے گئے جن مشن یوا کے تحت ان کو ایڈجسٹ کیا گیا. دے ہیو اسٹارٹڈ دیئر اسمال وینچرس، دے ہیو اسٹارٹڈ دیئر اون بزنس یونٹس اینڈ دے آر ہیپی ناؤ. بیکاز اینڈ ڈرگ ایڈکٹ جب وہ ڈرگس کو چھوڑتا ہے وہ اپنے آپ کو یوز لیس سمجھنے لگتا ہے. آپ کی بات بالکل صحیح ہے میم. ہمیں بھی سننے میں آیا ہے کہ ابھی تک ضلع انتظامیہ گاندربل نے 17 ایسے بچوں کو، ایسے اشخاص کو جو اس لت میں پڑے تھے، ان کو اب ریہیبلیٹیٹ بھی کیا ہے اور وہ اپنا خود روزگار کما رہے ہیں، دوسروں کے لیے بھی روزگار کے وہ مواقع پیدا کر رہے ہیں. تو ایک خوش آئند بات ہے. اور اس مہم سے، اس ابھیان سے اگر ایسے نتائج ہمیں دیکھنے کو مل رہے ہیں تو وہ وقت دور نہیں ہے جب ہم اپنے جموں کشمیر کو نشہ مکت بنائیں گے. اس وقت لیتے ہیں اجازت آپ سے، اگلے پوڈ کاسٹ تک خدا حافظ.